ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میری پیدائش کے فوراً بعد پھپھی نے مجھے گود لے لیا کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ شادی کے 20 سال بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی، جبکہ میں اپنے والدین کی 5ویں بیٹی تھی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ جب امی مجھے پھپھو کے حوالے کر گئی تو امی کے رشتہ داروں نے سخن پڑے، مگر ابو نے پرواہ نہیں کی۔ امی ابو کے سامنے بول نہیں سکتی تھیں، بس انہوں نے آنسو پی لیے اور پھپھی مجھ 1 ماہ کی بچی کو اپنے گھر لے آئی۔ پھپھی کا گھر مظفر آباد کے علاقے میں واقع تھا، جہاں ان کے شوہر کی زمین تھی اور یہ لوگ اپنی زمینوں پر رہتے تھے۔ آموں کے باغات کی وجہ سے پھپھو کا شمار وہاں کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا، جبکہ پھپھا آصف بڑے ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پیر بھی تھے۔ پیری مریدی کا سلسلہ ان کے دادا پردادا سے چلا آ رہا تھا اور لوگ جوک در جوک ان کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ان کے بہت سے مریدین تھے جو قریبی دیہاتوں کے علاوہ دور دراز سے سفر کر کے ان سے تعویذ لینے آیا کرتے تھے۔ ان کا دربار گھر سے متصل تھا، جہاں روزانہ 150 افراد آتے تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، آصف پھپھا ان کو بزرگی کی عمر میں ہی پایا تھا۔ وہ ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے تھے اور پھپھی بھی پردے کی پابند تھیں۔ لوگ ان دونوں کی عزت کرتے تھے۔ گھر کی تمام خواتین اور نوعمر لڑکیوں کو بھی پردے کی ہدایت تھی۔ یہاں کوئی لڑکی جب 8-10 سال کی ہو جاتی تو پردے میں بٹھا دی جاتی۔ تاہم بہت سی نوکرانیاں اور مریدیاں جو پھپھو کے گھر کام کاج کرتی تھیں وہ پردہ نہیں کرتی تھیں اور ان عورتوں کے اپنے مشاغل تھے۔ مجھے ان عورتوں سے قرب رہا، میں ان کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کرتی، جس کی وجہ سے میں وقت سے پہلے ہی باشعور ہو گئی۔ جس عمر میں بچیاں معصوم گڑیوں سے کھیلتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ان عورتوں کے عشق و معاشقے اور کچھ ایسے کھیل دیکھ لیے کہ میری عقل زیادہ ہی آگے بڑھ گئی اور ذہن مختلف سوچوں کی آماجگاہ بن گیا۔ پھپھی کے یہاں مشترکہ فیملی سسٹم رائج تھا۔ مرید دوسرے دیہاتوں سے آ کر پھپھی کی حویلی سے متصل مہمان خانے میں ٹھہر جاتے اور ان کی عورتیں گھر کے اندر آ جاتیں۔ بڑے سے صحن میں 2 تنور تھے جن پر روزانہ 100 روٹیاں پکتی تھیں۔ اسی حساب سے سالن یا دال سبزی کے دیگچے چڑھائے جاتے اور برتن بھی ڈھیروں جھوٹے ہو جاتے۔ ان کو گھر میں کام کرنے والی عورتیں دھوتی تھیں اور یہ کام کاج کرنے والی باندیاں حویلی کے اندر ہی رہتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں اپنے حقیقی والدین کو چاچا اور چاچی کہتی تھی۔ پھپھی مجھے ان سے کبھی کبھار ملانے لے جاتی کیونکہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی خاطر دیہات سے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ بہنیں اسکول جاتی تھیں۔ جب پھپھی نے ان کو تعلیم حاصل کرتے دیکھا تو مجھے بھی میرے والدین کے گھر چھوڑ دیا تاکہ میں اسکول جا سکوں۔ انہی دنوں بڑے بھائی نے میٹرک پاس کیا تو والد نے ان کو کالج میں داخلے کے لیے کراچی بھیج دیا۔ میری سب سے چھوٹی اور آخری بہن کا نام فائزہ تھا۔ میں اور فائزہ اکٹھی اسکول جانے لگی کیونکہ ہم ایک کلاس میں تھیں، لہٰذا ہمارا اسکول بھی ایک ہی تھا۔ اب میں صرف گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیوں میں پھپھی کے گھر جاتی تھی، جس کو اپنا گھر سمجھتی تھی۔ ہمارے پیر گھرانے میں مختلف کزنس لڑکے بھی آتے تھے کیونکہ پھپھا کا خاندان بہت بڑا تھا۔ ان کے 6 بہن بھائی تھے۔ یہ سب ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ اگرچہ گھر کے سبھی جدا جدا تھے مگر ذہن مشترکہ تھا۔ بس اب مجھے یہاں کے ماحول میں خرابی کا احساس ہونے لگا، جبکہ میرے حقیقی والدین کا گھر صاف ستھرے ماحول پر مبنی تھا۔ باندیوں کی تاک جھانک اور معاشقے، پیر گھرانے کے جوان سال لڑکوں کو ان سے چھیڑ خانیاں کرتا دیکھ کر میرا ذہن پراگندہ رہنے لگا۔ میرا جی چاہتا کہ کوئی مجھ پر توجہ دے اور میں کسی کی نظر کا مرکز بن جاؤں۔ پھپھی جو مجھے بے حد چاہتی تھی، تبھی مجھے ان کے گھر رہنا اچھا لگتا تھا۔ جبکہ والد خشک مزاج تھے، اماں بھی ان باقی بچوں پر مجھ سے زیادہ توجہ دیتی تھی۔ ماں باپ اور باقی 4 بہنوں کے سرد سلوک کی وجہ سے میں پریشان رہنے لگی۔ صرف چھوٹی بہن فائزہ ایک ایسی ہستی تھی جو مجھ سے پیار کر پاتی تھی۔
اسی کے سہارے میں شہر میں والدین کے پاس رہ پائی تھی۔ تاہم میں اکثر پھوپھی کو کہتی، امی جان مجھے شہر میں نہیں رہنا، آپ کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے۔ وہ جواب دیتی، بیٹی تم کچھ پڑھ لو، اسی وجہ سے وہاں تمہیں چھوڑا ہوا ہے، تیرے یہاں پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان پڑھ رہ جائے گی۔ پھوپھی کے گھر کچھ ذہنی تفریح بھی ہو جاتی۔ مختلف باتیں دیکھ دیکھ کر میں کچی عمر میں ہی بڑی ہو گئی تھی۔ خاندان کے لڑکے بھی اب میرا موڈ بھانپ چکے تھے، ہنسی مذاق یہ بھی مجھ سے کر لیتے تھے۔ مجھے بھی اپنے ہونے پر پرمسرت احساس ہوتا تھا، کیونکہ میں پیار کے دو بولوں کی ترسی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہتا کہ میں بھی کسی کو چاہوں۔ اندر ہی اندر مجھ میں یہ خواہشیں بڑھنے لگیں۔ اس بار جب چھٹیوں میں گھر گئی تو موقع پا کر آصف کے گھر جا دھمکی۔ آصف ہمارے پڑوسی انکل کا اکلوتا بیٹا تھا، مجھ سے 1-2 سال بڑا ہوگا۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا، وہاں میں اس سے ملی اور میں نے اس سے بہت سی باتیں کی۔ اب جب موقع ملتا میں خالہ سے ملنے کے بہانے آصف کے گھر چلی جاتی۔ پھوپھی نے کئی بار منع کیا کہ ایسے مت جایا کرو، تمہارے پھوپھا کو پتہ چلا تو ناراض ہو جائیں گے، مگر میں نہ مانتی۔ جلد ہی پھوپھی کو اندازہ ہو گیا کہ میں آصف کی خاطر ہمسائے کے گھر جاتی ہوں۔ انہوں نے مجھے مستقل میرے والدین کے حوالے کر دیا۔ میری بہنوں نے بتایا کہ تم پھوپھی کی بیٹی نہیں ہو بلکہ ہماری بہن ہو، امی کو چچی نہیں بلکہ امی کہا کرو۔ اس انکشاف سے مجھے صدمہ ہوا، یہ سوچ کر والدین نے فالتو سمجھ کر مجھے دوسروں کے حوالے کیا۔ کیا میں ان پر بوجھ تھی؟ اس دم چاہیے تو یہ تھا کہ والدہ اور بہنیں مجھے اور زیادہ پیار دیتی، مگر کسی نے میری پرواہ نہیں کی، وہ اپنی دنیا میں مگن تھی۔ اب مجھے آصف بہت یاد آنے لگا، میں تنہائی محسوس کرتی، مجھے بس رونے سے کام تھا، پڑھائی سے دلچسپی بھی نہیں رہی تھی۔ ایک فائزہ تھی جو میری دلجوئی کرتی تھی، مجھے سمجھاتی کہ اداس مت رہا کرو، آخر بتاؤ تو تمہیں کیا روگ لگ گیا ہے جو ایسی آدم بیزار ہو گئی ہو۔ میں نے دل کی وحشت سے تنگ آ کر اسے بتا دیا کہ میں آصف سے پیار کرتی ہوں، یہ بات پھوپھی کو پتہ ہے، تبھی مجھے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ فائزہ جب پھوپھی کے گھر گئی تو کسی طرح آصف کا نمبر لے لیا اور مجھے موبائل دیا کہ لو، اس سے بات کر لو تاکہ تمہارے دل کی اداسی دور ہو اور تم پڑھائی کر سکو۔ میں نے آصف سے فون پر بات کی، اس کی حالت بھی کچھ کم ابتر نہیں تھی، جیسے میں اس کے لیے اداس تھی، وہ بھی میرے لیے مجھ سے زیادہ پریشان تھا۔ جب ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم نہیں مل سکتے تو رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر ملنے کی ٹھان لی۔ ایک رات اندھیرے میں گھر سے نکل گئی، وہ ہمارے مکان سے کچھ دور موٹر سائیکل لیے کھڑا تھا۔ میں نے اصرار کیا کہ جہاں مرضی چاہو لے چلو، مگر اب میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے اصرار پر آصف پریشان ہوا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب مفر نہ پایا تو مجھے اپنے گھر لے آیا، والدین سے کہا کہ یہ گھر نہیں جانا چاہتی، آپ اسے بہو بنا لیجئے۔ ادھر گھر سے غائب ہونے کے باعث میرے والدین پریشان تھے، بہنوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، سوائے میری چھوٹی بہن فائزہ کے۔ اسے یقیناً اندازہ تھا کہ میں آصف کے ساتھ نکلی ہوں۔ والدین کی پریشانی اس سے برداشت نہ ہوئی تو اس نے بتا دیا کہ پھوپھی کے پڑوس کے گھر جائیے، شاید وہاں سے پتہ چلے۔ اشارہ پاتے ہی امی ابو پھوپھی کے گھر پہنچے، وہاں سے وہ سب آصف کے گھر آئے۔ اس کے والدین سے مطالبہ کیا کہ ہماری لڑکی واپس کر دو۔ میں کسی صورت جانے پر تیار نہیں تھی، خوف کے مارے مرنے لگی کہ اگر گھر واپس گئی تو یہ لوگ یقیناً مجھے مار دیں گے۔ تبھی میں رو کر خالہ کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ مجھے مار دیں مگر والدین کے حوالے مت کریں، وہ بیچارے عجیب آزمائش میں آ گئے۔ ادھر پھوپھا کے لڑکے اور والد انہیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ لڑکی واپس کرو ورنہ پولیس میں رپورٹ کرواتے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ ایسی بات مت کرو، آپ لوگ معزز فیملی سے ہو، ایسا کرنے سے آپ کی بدنامی بھی ہوگی۔ ایسا کرتے ہیں کہ نکاح کا وقت مقرر کر لیتے ہیں، ہم عزت سے جویریہ کو بہو بنا لیتے ہیں۔ خدا جانے میں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے باپ اور خاندان کی کتنی بدنامی ہوگی۔ ہمارے خاندان میں مجھ سے پہلے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، شاید بہت زیادہ پابندیوں کی وجہ سے اس طرح کے اقدام اٹھائے جاتے ہیں۔
کچی عمر کی بچیوں کو نظر انداز کرنا والدین کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ میرے والدین اور پھپھا نے آصف کے والد کو انکار کر دیا، بہت زیادہ برا بھلا بھی کہا۔ وہ قطعی اس بات پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پیرانہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لڑکی پیروں کے خاندان کی ہے، ایک ادنا سے مرید کو کیسے دے دیں۔ وہ زبردستی مجھے آصف کے گھر لے آئے، اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا کہ ایک مرید لڑکے سے بھلا کیوں کر ہم پیر سادی کی شادی کریں۔ یہ ہماری توہین کے مترادف ہے کہ ہمارا مرید ہمارا داماد بن کر گھر میں داخل ہو۔ یہاں یہ رواج تھا کہ پیر تخت پر جلوہ افروز ہوتا تو مرید اس کے پاؤں میں بیٹھتے۔ میں نے بہت دعائیں کی مگر دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ میرے وارثوں نے مجھے بالآخر آصف سے جدا کر دیا۔ ابا جان گھر لے آئے۔ اس وقت کی کیفیت کو قلم لکھنے سے قاصر ہے، بس یہ یقین تھا کہ گھر لا کر ابا جان مجھے مار دیں گے۔ موت کے خوف سے میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ آصف کے گھر سے ہمارے گھر کا فاصلہ صرف 15 کلومیٹر کا تھا، مگر مجھے یوں لگا کہ ایک پل میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر آئی ہوں۔ ماں اور بہنوں نے نہ صرف مجھے برا بھلا کہا بلکہ والد اور بڑے بھائی نے خوب مارا۔ اس کے بعد 3 سال تک یوں رکھا جیسے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ ایک وقت کا کھانا دیتے، البتہ فائزہ چپکے سے رات کا کھانا کھلا دیتی۔ گھر کے تمام افراد کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا جیسے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ معاشرے میں رہنے والے عزت داروں کا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا میری زندگی کا کیا فیصلہ ہوگا۔ تبھی مجھے بتایا گیا کہ میری شادی والد نے پھپھو کے گونگے بہرے بیٹے کے ساتھ کر دی ہے۔ یہ لڑکا ابھی تک غیر شادی شدہ تھا، عمر میں میرے والد سے صرف 5 سال چھوٹا تھا۔ گونگا بہرا ہونے کی وجہ سے اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ امی کی طرف سے پھوپھی سائمہ کو فون کروایا گیا کہ آپ کے بیٹے کو رشتہ دینے کو تیار ہیں۔ سائمہ پھپھو کی تو باچھیں کھل گئیں کیونکہ ان کی درینہ آرزو تھی کہ ان کے گونگے بہرے بیٹے کو رشتہ مل جائے۔ اب تو اپنوں سے خوبصورت لڑکی مل رہی تھی۔ اصل میں ان کو حالات کا علم نہیں تھا۔ پھوپھی سائمہ مٹھائی لے کر آ گئیں۔ جب وہ آئیں تو مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ تب فائزہ کو ترس آ گیا اور اس نے مجھے موبائل لا کر دیا۔ میں نے آصف سے بات کی، اسے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بتایا۔ وہ سخت مضطرب ہو گیا، کہا کہ زندگی بچانی ہے تو ہم دونوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور پھر ہم نے فیصلہ کر لیا۔ بے شک جو راستہ ہم نے چنا وہ آسان نہیں، بے حد دشوار تھا، مگر روایات سے بغاوت کیے بغیر اب چارہ بھی نہیں تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے بزرگ یہ بات مان لیتے تو رسوائی ہوتی، نہ ہی یہ مقدر ہمارا ہوتا۔ میری چھوٹی بہن فائزہ کی مدد سے بالآخر میں گھر سے باہر نکل آئی۔ آصف سواری لیے موجود تھا، 3 سال بعد ملا تھا، بہت پریشان اور کمزور لگ رہا تھا۔ اس رات وہ مجھے اپنے دوست کے گھر لے گیا۔ رات ہم نے وہیں بسر کی۔ صبح اسی دوست کی مدد سے وکیل کیا، نکاح رجسٹرار سے بھی بات کی۔ یوں ہم لوگ صبح ہوتے ہی عدالت پہنچ گئے۔ پہلے نکاح رجسٹرڈ ہوا، اس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوئے۔ میں نے مجسٹریٹ کے روبرو واضح کہہ دیا کہ میں اپنی مرضی اور رضامندی سے آئی ہوں، کسی نے مجھے ورگلایا نہیں ہے۔ گونگے بہرے لڑکے کے ساتھ زبردستی والدین شادی کرا رہے تھے۔ کورٹ کی کارروائی کے بعد آصف مجھے دوبارہ اپنے گھر لے گیا۔ اس کے والدین نے اس بار بیٹے کو بہت برا بھلا کہا، مگر قانون کے مطابق ہمارا نکاح ہو گیا تھا، لہٰذا ہماری شادی کا دن مقرر کرنا پڑا۔ میرے سسر نے شر سے بچنے کے لیے ولیمہ گاؤں کی بجائے شہر میں رکھا۔ اتفاق کہ جس شادی حال میں میرا ولیمہ رکھا تھا وہ میرے والد کے گھر کے سامنے تھا، مگر میرے گھر والوں کو علم نہیں ہو سکا کہ ولیمہ ہو رہا ہے۔ میرے سسر اور ساس نرم دل لوگ تھے، انہوں نے مجھے قبول کیا، حسن سلوک روا رکھا۔ میں ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ جب پھوپھی کو پتہ چلا تو وہ خاموش ہو رہی، کیونکہ پھوپھی ان سے لڑ کر جا چکی تھی کہ تمہاری لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی تھی، تبھی آپ لوگوں نے میرے بیٹے سے رشتے کی پیشکش کی۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ شادی نہ ہو پائی، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ پھوپھی سائمہ نے سب کو سمجھا لیا کہ اب اس بات کو چھالنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس آپ لوگ اس لڑکی کو مرا ہوا سمجھ لیں۔ یوں تو میری زندگی ٹھیک بسر ہو رہی ہے،
مگر اس بات کا دکھ ضرور ہوتا ہے کہ کاش ماں باپ مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت کرتے، وہ آصف کے والدین کی بات مان لیتے، یا کاش میں ہی اپنے خوابوں کو مار سکتی، ماں باپ کی فرما بردار بن جاتی۔ مگر میرا قصور نہیں ہے، کیونکہ میں نے صرف اور صرف پسند کی شادی کا اظہار کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہ میرے والدین نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔